قمر الاسلام صاحب، میں اگلی بات اس سے انہوں نے تو بات کی، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ خواجہ آصف صاحب نے ایکس پہ پوسٹ کی اور پھر تہلکہ مچ گیا بیوروکریسی کے اوپر، اور پھر خبریں آئیں کہ ان کا استعفیٰ، پھر انہوں نے اسے کہا کہ یہ جعلی خبر ہے. تو یہ چل کیا رہا ہے؟ اور پھر نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں دعویٰ کیا ہے، یہ کوئی آپ کو تو پتہ ہوگا ڈیفینیٹلی کیا چل رہا ہے؟ بیوروکریسی واقعی اس طرح سے جا رہی ہے پرتگال، اور یہ چیزیں کیا چل رہی ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے ہی آج سے 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے فریم کیا تھا، اور میڈیا سے، میرے دوستوں سے مجھے یہ شکوہ ہوتا ہے کہ تمام تر دانش کے باوجود، دانش بھی ہے، علم بھی ہے، ہسٹری کا نالج بھی ہے، لیکن جو ایجنڈا ہے وہ کوئی اور فریم کرے. یعنی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے اور پورے ملک کا ہمارا میڈیا، قمر صاحب وزیر دفاع ٹویٹ کر رہے ہیں اور بیوروکریسی کے اوپر کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اپلائی کرتا ہے، ایک بچے کا آئی ڈی کا نائی کاپ گم ہو جاتا ہے تو نہیں، ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں یہ وزیر دفاع کی پوسٹ ہے. میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ایک کو مل نہیں رہا ہوتا تو وہ اس پہ آ جاتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جنرلائز کر دیا تھا. یہ مناسب نہیں ہے مجھے، میں چونکہ حکومت کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے آئی ایم ناٹ سپوز ٹو کہ میں ممبر پارلیمنٹ اس پارٹی کا ضرور ہوں، لیکن کسی سٹیٹمنٹ کو جنرلائز کر دینا، پولیٹیشنز کے بارے میں انٹائر کوئی آدمی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دے. بیوروکریسی میں بڑے بڑے دیانت اہل، محب وطن، جنہوں نے اسی مٹی میں پیدا ہوئے، اسی میں مرنا ہے، تو وہ تعداد وہ بھی کم نہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو بہت سے لوگوں کی، آپ نے ماضی میں وہ ٹیکے فارمولا مشہور زمانہ، اور شاید خواجہ صاحب نے اسی طرف اشارہ بھی کیا تھا. وہ اس سے پہلے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے کہ وہ بیٹیوں کی شادیوں میں 4 ارب روپے وصول کیے تھے سلامی میں، شادی میں، اور اس کے ساتھ پرتگال والی اور جو جائیدادیں اور دیگر چیزیں. تو ان چیزوں میں یقیناً حقیقت بھی ہے، اور تناسب وہی ہے سوسائٹی میں، جو وہی تناسب فوج میں ہے، وہی تناسب دیانتدار اور بددیانت کا مزدوروں میں ہے، وہی تاجروں میں ہے، وہی ججوں میں ہے، وہی بیوروکریٹس میں، جو سوسائٹی میں اوورال موجود ہے. ظاہر ہے اسی میں سے پولیس میں جاتے ہیں، اسی میں سے دیگر اداروں میں جاتے ہیں. تو جنرلائز کرنے کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں، اور یہ انہوں نے جنرلائز کیا. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانہ تھا، وہ پنجاب میں، ابھی بھی آپ بیوروکریٹس کے پاس بیٹھیں، دوستوں کے پاس، تو آپ کو بہت سی وہ خبریں ملتی ہیں. ایک طریقہ یہ تھا، ماڈل نمبر 1، کہ آپ ایک مخصوص رقم ادا کریں اور کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر لگ جائیں. پھر اس کو ایک ٹیکے فارمولا جو کہتے تھے، وہ یہ تھا کہ جو کوئی سفید پوش افسر جس کے پاس وہ دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، اس کے لیے لیزنگ کا ایک بڑا شفاف نظام تھا. وہ کسی ضلع میں لگے اور پھر تھرو لیز اگلے 2 سال میں وہ رقم جو ہے وہ ادائیگی کرتا رہے، بڑے مناسب سود کے ساتھ، بڑے مناسب انٹرسٹ کے ساتھ. وہ اس کے لیے وہ آپشن بھی تھا. اب تو یہ فارمولا نہیں ہے. بھی نہ آئے جو سود کو حرام سمجھتا ہو، اس کے لیے یہ تھی کہ یہ کام ہے، فلاں سوسائٹی کو لیگلائز کرنا ہے، فلاں پلازے کو کرنا ہے، تو یہ تمہیں جا کے کرنا پڑیں گے. اور پوسٹنگ آرڈر لے کے وہ آتا تھا، اس میں گوگی فارمولا کہہ لیں، ٹیکے فارمولا کہہ لیں. اب ظاہر ہے اس ویلتھ نے کہیں نہ کہیں جانا ہے، اور وہ افسران جو ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی کے بھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ پروردہ تھے. وہ ہر موقع پہ جہاں جہاں وہ کھل کھیلتے ہیں، اور ان کے نام بھی جو ہیں وہ لوگوں کو اگر نہیں، عام عوام کو نہیں پتا تو لیکن ان کے اپنے سرکلز کو پتا ہے. تو اس حد تک تو ان کی بات بالکل درست ہے، اور اس کا تعین کیا جا سکتا ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ کس کس کے بچے جو ہیں وہ 3-3 4-4 دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں تعلیم پاتے ہیں، جہاں کی ایک دن کی فیس بھی شاید ہمارے لیے دینا ممکن نہ ہو. اسی طرح ان کے پاسپورٹس کو اگر دیکھا جائے، اسکین کیا جائے، تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ان کے غیر ملکی دورے کتنے ہیں، اور ایک دورے کا ایوریج خرچ. بالکل ٹھیک ہے قمر صاحب، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. قادر مندوخیل صاحب اسی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ جرنلائز کر دی ہے، واقعات ضرور ہیں، مسائل موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بیوروکریسی کی میجورٹی جو ہے وہ ملک سے باہر شہریت لے رہی ہے اور یہ اللہ تللے ہو رہے ہیں. آپ کا میں ٹیک چاہوں گا اس پہ. دیکھیے، مجھے 2 منٹ دے دے. پنجوتا صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہے. سب سے پہلے انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیے، شوگر میں لے ہیں. پنجوتا صاحب ایک بھی ثابت کریں تو میں زندگی بھر سے. نمبر 1 بات، اس طرح جھوٹ بول کے میڈیا پہ
خامخواہ کسی کی زرداری صاحب کی کوئی شوگر مل نہیں ہے پاکستان میں کوئی شوگر مل نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, نمبر 1 بات ثابت کر رہے, اگلے شو میں آپ بٹھا دے ساتھ میں. جی ٹھیک. دوسری بات, انہوں نے جج عباس کی بات کی, جج عباس نے فلانا نے تو گورے کو کہ گواہی کو نہیں مانا. میں دوبارہ وکالت والی بات کروں گا. ایک آدمی کی چاہے اس کی 161 ہو یا 164 بیان کے اوپر کورٹ فیصلہ نہیں دیتی ہے. اس کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہوتا ہے, اور اس میں جا کے ڈائریکٹ آئی وٹنس بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیز, ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک ایف آئی آر میں جو گواہی دی ہے اس کے ساتھ مزید کوئی گواہی اس کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہے تو یقیناً وہ ڈسمس ہوگا. دوسری میں اگر اس کی گواہی اس کی عادی بھی ہے اور باقی شواہد زیادہ ہے موجود ہے تو یقیناً اس کے اوپر فیصلہ سزا ہوگی. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ پریشان کیوں ہو؟ اگر اسی نتو غیرو کے کیس کے اوپر آپ کو جج نے سزا دی ہے تو یہ تو بڑا اچھا کیس ہے, جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے تو وہ بری ہو جائے گا, اس کے آگے سپریم کورٹ ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. نمبر 1 بات, جو آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی, خواجہ صاحب ماشاءاللہ بڑا اونچا آدمی ہے, اور میری اور قمر اسلام صاحب یا نعیم پنجوتا صاحب کی تعلقات ایس ایچ او سے نہیں ہے. وہ جا کے الیکشن والے دن پچھلے 2018 کے الیکشن میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو فون کرتے ہیں, خدا کا واسطہ میرے الیکشن جو ہے نا وہ ہار رہا ہوں اور میری مدد کر لے. صبح خواجہ صاحب جیت جاتا ہے, میں نے بن جاتا ہے. اور پھر ابھی چند دن پہلے وہ سنگڑینا پتہ نہیں کیا نام ہے وہ بندہ جو نا وہ کا جی جو آفیسر ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں وہ پکڑا گیا, اور وہ پتہ چلا کہ وہ ان کا فنڈر ہے, ان کا فرنٹ مین ہے. وہ کراچی میں فنڈر کہتے ہیں, ان کو فرنٹ مین ہے. تو وہ فرنٹ مین پکڑا گیا. اور پھر میں یہ کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, میں تھوڑی بہت ان کے ساتھ وہ کرتا ہوں, کیا کہتے ہیں, اتفاق کرتا ہوں خواجہ صاحب کے ساتھ. 99% بیوروکریسی کرپٹ نہیں ہے, مگر 99.9% کرپٹ ہے بیوروکریسی. اور پریکٹیکلی میں نے اسمبلی میں پچھلی اسمبلی میں بل پیش کیا, سب سے زیادہ بڑکا یہ خواجہ صاحب, پھر رانا تنویر. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ نے جو پاکستان کے کالجوں میں, پاکستان سے باہر جو کالجوں میں پاکستانی بچے بچیاں پڑھتی ہیں وہ ڈگری بغل میں لے کے گھوم رہے, یہ بابے بار بار آپ اس کو ایکسٹینشن دے رہے ہو, بار بار آپ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لگا رہے ہو, یہ کیوں لگا رہے ہو؟ سب سے بڑھ کر جو وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ, اس توقیر شاہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آج ایڈوائزر بنائے. اور آپ مجھے بتا دو, وفاقی محتسب اللہ چیف سیکرٹری رہ چکا ہے, 11 سال بعد بھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے, اور ان کا رجسٹرار 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے اداروں کے. تو آپ خواجہ آصف صاحب کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں, بلکہ آپ نے تو بڑھا دیا, آپ نے کہا 99% بیوروکریسی. میں مکمل کرنے دے, میں 100% اتفاق کرتا ہوں, لیکن خواجہ صاحب نے میری بل کیوں ریجیکٹ کی ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے مخالفت کی, نہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. آج کیوں رو رہے ہو؟ آج آپ کا فنڈر رو رہے ہو. اس وقت جب میں نے یہ تجویز دی, بل پیش کیے کہ نہ کرو, ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ نوکری نہیں دو, آپ نے تو اس وقت حمایت کی تھی حکومت کی, آپ نے مخالفت کی, میری بل کی مسترد کر دی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ, اور پھر میں یہ بھی بل میں اسمبلی میں کہا کہ یہ جو 22 گریڈ سے 17 گریڈ کے لوگ ہیں ان کی جائیداد کا تخمینہ لگایا جائے. اور الحمدللہ کچھ دن بعد آئی ایم ایف نے وہ سوال بھی اٹھا لیا ہے 17 گریڈ سے 22 گریڈ تک جو نے آج جو یہ بیوروکریٹ ہے جن کی اربوں کروڑوں روپے کی جائیداد ہے, پوچھنے والا ہے کو پاکستان میں. آپ کہہ رہے کیا اس پہ کیا مندوخیل صاحب کوئی کمیشن بن جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یا ایک مرتبہ قانون بن جانا چاہیے؟ کمیشن بھی انہی کرپٹ لوگوں کے اوپر بنے گی, پھر وہی اپنی بیٹی بھائی کو کر دیں گے. کمیشن بنا دینا, سیاستدانوں کے بنا دے. چلو مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے, نہ مجھے ریٹائرڈ جج پہ اعتبار ہے, نہ مجھے ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے پہ اعتبار ہے, مجھے سیاستدان پہ پھر بھی اعتبار ہے, کیونکہ سیاستدان ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. یہی بیوروکریسی ان کے ساتھ بل کے دستخط ایم این اے ایم پی اے منسٹر کا نہیں ہوتا ہے, یہ لوٹ مار کرتے ہیں, اگلی حکومت آ جاتی ہے, ایم این اے ایم پی اے گرپ میں آتا ہے, یہ بیوروکریسی ان کے پاؤں پڑے ہوتے اور ان کو سہولتکار بنے ہوتے. تو بھائی اس چیز کو ونس فار آل جو ہے نا ختم کرنا چاہیے. ایک بیوروکریٹ ہے, ان کے بچے باہر کس کیپیسٹی میں پڑھتے ہیں, ایک جج ہے اس کے بیٹے باہر کس کیپیسٹی میں پڑھ رہے ہیں. اور پھر میں اور زیادہ نہیں کروں تو آپ دو ڈیول نیشنل کے خواجہ صاحب نے بات کی, خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جج ڈیول نیشنل ہے بیٹھا ہوا ہے, پوچھنے والا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, بہت شکریہ.